اعتراض ولایت پر وہی کرتے جن کے پاس ولایت نہیں ہوتی، اور جس کے پاس ولایت نہیں ہوتی ان کے پاس ظاہری بات ہے مزارات نہیں ہوتے، اور جن کے پاس مزارات نہیں ہوتے ان کے پاس یہ بھی چیز ظاہر ہے درگاہیں نہیں ہوتی۔ سوال بہت گہرا ہم سے کیا جاتا ہے، بالخصوص بھولے بھالے مسلمانوں کو بہکانے کے لیے ایک سوال کسا جاتا ہے، کیا درگاہوں پر جانا جائز ہے؟ کیا صحابہ درگاہ پر گئے تھے؟ آپ ثابت کیجئے۔ اور آپ یہ بھی بولتے کہ دیکھو سعودی عرب میں درگاہ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، دیکھو سعودی میں یہ نہیں ہوتا، سعودی میں وہ نہیں ہوتا، سعودی میں تو بہت کچھ ہو رہا ہے، جو نہیں ہونا ہے وہ کئی چیزیں سعودی عرب میں ہو رہی ہے۔ خیر اللہ کی پناہ ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جنت البقیع میں بڑے بڑے صحابہ کرام کی، اہل بیت اطہار کی مزارات بھی موجود تھی اور ان کی گنبدیں بھی موجود تھیں۔ آج سے جو ہے 100-150 سال پہلے محمد بن عبد الوہاب نجدی نے بلڈوزر لگا کر توڑ دیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کیا اسلام میں درگاہ بنانے کی گنجائش ہے؟ کیا اسلام میں مزار بنانے کی گنجائش ہے؟ تو دیکھیے شریعت نے یہاں پر کوئی قید نہیں لگائی کہ آپ چھت نہیں ڈال سکتے کسی مزار کے اوپر، یہ بالکل درست بات ہے۔ اور رہی بات، فقہاء اکرام فرماتے ہیں جو بزرگان دین ہوتے ہیں، جو علماء ہوتے ہیں، جو سادات ہوتے ہیں، ان کی قبروں کے اوپر چادر چڑھانا جائز ہے۔ کیا ہے بولو؟ جائز ہے۔ ہزاروں قبریں جو ہوتی ہے قبرستان میں، ان میں ایک آدھ قبر کے اوپر اگر غلاف نظر آ جائے تو دیکھنے والے کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ کوئی صاحب ولایت شخصیت ہے۔ جس طرح لائبریری میں ہزاروں لاکھوں کتابیں ہوتی ہیں، انسان جس حالت میں چاہے اس کو پکڑ لے سکتا ہے، لیکن اسی لائبریری میں ایک کتاب ایسی بھی ہوتی ہے جس پر غلاف چڑھا ہوا ہوتا ہے، اور وہ کتاب کو چھونے کے لیے وضو کا کامل ہونا، طہارت کا کامل ہونا ضروری ہے۔ وہ قرآن